اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ذمہ لے لے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ الصوم صبر، روزہ جو ہے یہ صبر کا نام ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا جو بدلہ ہے بغیر حساب، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں رہے۔ تو بعض اعمال وہ ہیں جس کا اجر 1 گنا، بعض اعمال وہ ہیں جس کا اجر 10 گنا، اور بعض اعمال وہ ہیں جس کا اجر 70 گنا، اور بعض اعمال ایسے ہیں جس کا اجر 700 گنا، اور بعض اعمال ایسے ہیں جس کا اجر بے حساب ہے۔ اور روزہ انہی اعمال میں سے ایک عمل۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں روزے کی اہمیت کا پتہ ہو، تاکہ ہم روزے کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے یہ روزہ رکھنا ہے، کسی حال میں بھی اس کو نہیں چھوڑنا۔ دنیاوی ضرورت کے لیے میں نے روزے کو نہیں چھوڑنا۔ کتنے ہی بزرگ حضرات مشقت کے کام کرتے ہیں لیکن روزے سے چھوٹی سی معمولی سی بات پر، یہ جو گرمی ہے، ابھی 3-4 پہلے جو رمضان المبارک کے مہینے گزرے ہیں، جو سال گزرے ہیں، ان میں شدت کی گرمی تھی، اب تو وہ شدت بھی نہیں رہی۔ جون جولائی کے آپ نے روزے رکھے، تو ابھی یہ مارچ اپریل کے روزے ہیں، اس میں اتنی شدید گرمی تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کے ثواب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، وہ احتساباً اور ثواب کی نیت سے، ظاہر ہے بندے مومن کے جو بھی اعمال ہیں اس کی نیت ثواب کی ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے اجر ملے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کریں اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک اس کا اجر مجھے آخرت میں دے۔ کوئی بھی اچھائی کا کام کسی سے مسکرا کر ملیں تو یہ نیت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ نیت کر لیں، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں تو نیت یہی کریں کہ مجھے اللہ کے ہاں وافر مقدار میں اجر ملے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ بھائی ہم میں سے ہر شخص گناہ گار، ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں، کوئی بھی پاک۔ گناہوں سے پاک صرف انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی جاتی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو۔ باقی ہم تو سراپا گناہوں سے بھرے ہوئے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہمارے کان گناہ کرتے ہیں، ہماری زبان گناہ کرتی ہے، ہمارے ہاتھوں سے گناہ صادر ہوتے ہیں، پاؤں کے چلنے سے گناہ ظاہر ہوتے ہیں، پورے جسم سے ہمارے گناہ جھلک رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کر لو، اور جس نے روزے رکھ لیے اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ غفر له ما تقدم من ذنب، اور رمضان المبارک کے دن اور رات، بلکہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، دن بھی قیمتی رات بھی، اور قیمتی کیوں نہ ہو؟ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان کو، سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام دنوں سے زیادہ رمضان میں نمازی بھی نظر آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے اچھے ارادے سے جو ہے وہ بھی اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، صدقات ادا کرنے والے صدقہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
کیونکہ انسان کا کھلا دشمن جو ہے شیطان، اللہ تعالیٰ اس کو باندھ دیتے ہیں. پھر اس کے لیے نیکی کرنا آسان. آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی دشمن ہو اور راستے میں کھڑا ہو، مسلح ہو، اور اس کے پاس اس کی فوج بھی ہو، اور آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کے لیے اعلان ہو کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ جائیں؟ ہرگز نہیں جائیں. لاکھ جتن کریں گے، کوششیں کریں گے، بچاؤ ممکن ہوا تو نکلیں گے، مگر نہ جانے کی ضرورت نہیں کریں گے، جسارت نہیں کریں. تو اسی طرح فرمایا کہ شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے. آدمی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دل کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، اس کے دماغ کے اندر خیالات کو ڈالتا ہے تاکہ یہ نیکی سے بچ جائے، اچھائی سے بچ جائے، اچھے کاموں سے اپنے آپ کو روک دے. لیکن یہ شیطان جو دشمن ہے، یہ ایسا دشمن نہیں ہے کہ بندہ بالکل بھی نہ نکلے. اس کے بچاؤ کے لیے بہت سے اسباب ہمیں بتلائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے بہت سے تدابیر اور نسخے ہمیں بتلائے. اگر کوئی بندہ گھر سے نکلے اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کی جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر اپنا وار چلا سکے. شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی. بندہ نماز پڑھ لے تو شیطان اس پر کمزور ہو جاتا ہے، اس پر گرفت اس کی کمزور ہو جاتی ہے. بہت سے اعمال ہیں. لیکن جب یہ اعلان ہو جائے کہ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، اب تو کوئی عذر باقی نہیں رہا، اب تو کوئی خطرہ نہیں رہا. عام طور پر بہانے ہوتے ہیں، شیطان پڑھنے نہیں دے گا، شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے. بھائی رمضان کے اندر تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو سب سے بڑا دشمن شیطان، اس کو باندھ دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اور فرمایا کہ بنی آدم تو ایک نفلی عمل کر، اس کا ثواب تمہیں فرض کے برابر ہے. فرض کا ثواب کیا ہے؟ فرض کے ثواب کے متعلق سنیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین، خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کوئی شخص رمضان المبارک کے ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، فرض روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، اور اگر وہ اپنی ساری زندگی رمضان کے علاوہ اس فرض کی تلافی کے لیے نفلی روزے رکھتا رہے، رکھتا جائے، 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، 5 سال، 10 سال گزرے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس ایک روزے جو فرض تھا، جس کو اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، باقی ساری زندگی اس نے روزے رکھے، اس ایک فرض روزے کے اجر کو نہیں پہنچے. لیکن یہاں پہ اعلان کیا ہے، دوسری طرف دیکھیں نا، فرمایا نفل ادا کرو گے تو فرض کا ثواب، اور فرض کا ثواب کتنا ہے ابھی آپ نے سمجھ لیا. ایک نفل آپ ادا کریں گے اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور پھر جو آدمی فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر. عام دنوں میں نفلی صدقات اور زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض. زکوٰۃ دینا سال میں ایک مرتبہ کیا ہے؟ فرض مال. اور باقی جو فصلیں ہیں، ہر فصل کے اوپر اس کا عشر یا 20واں حصہ جو ہے وہ فرض، وہ ادا کرنا ہو. اور عام طور میں آپ نے کوئی کسی کے ساتھ تعاون کیا، اس کی مدد کی، تو یہ نفلی صدقات ہے، نفلی ثواب. تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر کوئی نفلی عمل کرے گا تو اس کا اجر فرض کے برابر، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اس کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھ جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ روایت میں کیا آتا ہے؟ 25 گنا. بعض روایت میں آتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنا. اور رمضان المبارک کے اندر ایک فرض 70 گنا، 70 کو آپ 25 کے ساتھ 27 کے ساتھ ضرب دے دیں، ایک نماز کا اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا.
یہ وہ فائدے ہیں جو آنکھیں بند کرنے کے بعد، بند ہو جانے کے بعد وہاں نظر آئیں، اور اسی پر فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھی جائے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والا ہوں، پہنچا تو نہیں، ابھی تو داڑھی میں سفید بال آنے شروع ہو گئے، آئے تو نہیں، ابھی تو میں صحت مند ہوں، توانا ہوں، کمزور ہوا تو نہیں، ابھی تو میرے پاس وقت ہے، وقت گیا تو نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آدمی کو دھوکہ دیتی، حالانکہ یہ ساری چیزیں اس بات کی گارنٹی نہیں دیتی کہ آدمی زندہ رہے۔ کتنے ہی صحت مند لوگ ایسے ہیں جو چل بسے، کتنے معصوم بچے ایسے ہیں جو دنیا میں آئے اور چل بسے، اور کتنے ہی جوان ایسے ہیں، کریئر جوان، اس کی چھاتی چوڑی اور ان کے یوں بازو بنے ہوئے، ان کی قوت اور طاقت بے مثل، لیکن اعلان ہوتا ہے فلانا جوان اس دنیا سے چلا گیا، نوجوان بھی چلا گیا، جوان بھی چلا گیا، وہ فلانا صحت مند آدمی جس کی خوراک صبح سے لے کر شام تک بڑی بڑھیا ہے، اعلیٰ قسم کی خوراک استعمال کرتا ہے، پوشاک استعمال کرتا ہے، اس کی بھی خبر آتی ہے فلانا اس دنیا میں نہیں رہا، چل بس۔ تو ہمیں گارنٹی کس بات کی؟ کسی بات کی نہیں، نہ صحت اور نہ مال اور نہ توانائی یہ آدمی کو موت سے بچا سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جب یہ نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرنے اور اس کی جستجو میں ہم نے لگے رہنا ہے، اور جب یہ موقع اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں تو یہاں پر جھولیاں بھر بھر کے جو ہے نا وہ ثواب ہم لے سکتے ہیں، تو لینے کی کوشش ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں، پہلے بھی میں نے مثال دی، ابھی ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی آدمی ابھی اعلان کر دے کہ فلاں جگہ میں گھی 200 روپے کا پیکٹ مل رہا ہے، تو کون عقل مند ہے کوئی مانگ نہیں خریدے گا، جائے گا، دھوپ کو بھی نہیں دیکھے گا، دوری کو بھی نہیں دیکھے گا، اپنے کام کو بھی نہیں دیکھے گا، خود بھی جائے گا، دوسروں کو بھی بتائے گا، اپنے بچوں کو بھی کہے گا، رشتہ داروں سے بھی کہے گا فلاں جگہ میں جو 500 روپے کا گھی ہے وہ 200 کا مل رہا ہے، جائے گا وہ ضرور جائے گا۔ تو جب یہاں پر جانے کے لیے جذبہ موجود ہے، یہاں اللہ اعلان فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں، آؤ ایمان والو، آؤ ابن آدم، تم ایک نفل ادا کرو گے تمہیں ثواب فرض کا دوں گا، ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ وہاں غافل ہو جائیں، یہ سب سے بڑی بے حسی کی بات۔ میں دوسرا لفظ استعمال کروں تو وہ بھی بیجانی ہو، لیکن میں باادب لفظ استعمال کرتا ہوں، اگر اس کے باوجود بھی ہم اجر و ثواب حاصل نہ کریں، یہ بے مروتی ہوگی، بے حسی ہوگی، کم عقلی کی دلیل ہوگی۔ جس طرح دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم جائیں، وہاں منع نہیں ہے کہ ہم جائیں، فائدہ مل رہا ہے آپ کو، دنیا کا جائز فائدہ مل رہا ہے تو اس کو حاصل کریں، لیکن یہاں اجر و ثواب آخرت کے اعتبار سے وافر مقدار میں مل رہا ہے، اس کی طرف کوشش نہ کریں تو یہ کم نصیبی کی بات ہے۔ تو اسی لیے رمضان سے پہلے اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے۔ اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتساب، جس نے راتوں کو قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کرے۔ ایک آدمی ہو، اللہ نہ کرے، اس پر سینکڑوں مقدمات ہو، بدنام زمانہ ہو، اشتہاری ملزم ہو، جگہ جگہ پر اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہو، اس نے اتنے جرم کیا ہو کہ اب بچنا اس کے لیے ناممکن ہے، ایسے موقع پر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے یا جس کا وہ ملزم ہے اس کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ میں نے معاف کر دیا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ کتنا زیادہ ہوگا، آپ خود اندازہ لگا وہ کتنا خوش ہوگا کہ میں نے جرم کیا ہے،
اس شخص نے مجھے معاف کر دیا جس کا جرم کیا میں نے، اس نے مجھے معاف کر دیا، یہ قانون کی گرفت میں آپ نے نہیں آ سکتا، مجھے آپ معافی کا اعلان مل چکا ہے، تو کتنا خوش ہوگا۔ اس کے مقابلے میں آپ اس گناہگار جس نے صبح سے لے کر شام تک گناہ کیا، جس نے نمازوں کو ضائع کیا، جس نے پہلے روزوں میں غفلت برتی، جس نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، اللہ کے حدود کو توڑا، بندوں کے حقوق کو بھی اس نے ضائع کیا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہے کہ آؤ معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہاری برائیوں کو، سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل کروں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نا کہ میں تو گناہوں سے پاک ہو رہا ہوں، میں نے جو جرم کیے ہیں میرے جرم معاف ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے، اس کی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ تو خوشی کا اظہار یہی ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے کا پختہ عزم کر لیں، اور ان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام اعلانات ہیں رحمتوں کے، عظمتوں کے، اجر کے، ثواب کے، اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو تہیہ انشاءاللہ کرتے ہیں نا آپ سبھی، ابھی سے اس کی تہیہ بھی کریں، تیاری بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں کہ یا اللہ مجھے ثابت قدمی نصیب فرما، اور اگر آج سے پہلے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں ہو چکی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ دو مواقع ایسے ہیں رمضان میں، ویسے تو ہر گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دو لمحات ایسے ہیں خاص طور پر اس میں رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک سحری کا وقت، ایک افطار کا وقت۔ اور افطار کے وقت میں ہم اتنے غافل ہوتے ہیں کہ چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، دعا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جہاں ہم نے 11 گھنٹے 10 گھنٹے اپنے آپ کو بھوک سے روکے رکھا، کھانے سے روکے رکھا، پانی سے روکے رکھا، تو 5 منٹ کے لیے بھی روکنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 5 منٹ پہلے ہم دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ عمل ہم نے کرنا، اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ روزہ افطار کرنے کا اہتمام کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے روزے دار کے روزے کو افطار کروایا تو جس طرح روزے رکھنے کا ثواب ہے اتنا اجر اس کو بھی ملے گا، اتنا بڑا اجر ہے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کھجور کا دانہ کوئی کھلانے پر قادر ہو تو فرمایا کہ اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ کسی نے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا اس کو بھی اتنا اجر ملے گا، ایک گھونٹ لسی کا پلا دیا تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ یہ ضروری کام ہے جو کرنے کے ہیں، اور اس پر اجر و ثواب بے شمار ہے، بے حساب ہے جو ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔